السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، شرح سزور الذہب کے درس میں آج ہم کلمے کی جو تقسیم مؤلف نے کی تھی ان میں سے ہر ایک کا اصطلاحی اور لغوی معنی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں وَلِكُلٍّ مِّنْ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ مَعْنًى فِي الْاصْطِلَاحِ وَمَعْنًى فِي اللُّغَةِ۔ وَلِكُلٍّ مِّنْ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ مَعْنًى فِي الْاصْطِلَاحِ وَمَعْنًى فِي اللُّغَةِ، اور ان تینوں میں سے ہر ایک کا ایک معنی اصطلاح میں ہے اور ایک معنی لغت میں ہے۔ اور ان تینوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسم، فعل اور حرف۔ تو ایک معنی اصطلاح میں ہے جو نحویوں نے اصطلاح بنائی ہے، اپنے درمیان میں جو معنی استعمال کرتے ہیں وہ معنی، اور اسی طرح سے ایک وہ معنی ہے جو لغت میں ہے، یعنی جس سے عام افراد واقف ہیں، اہل لغت جس سے واقف ہیں۔ کہتے ہیں فالاسم فی الاصطلاح، پس اسم اصطلاح میں یعنی اسم کی اصطلاحی تعریف ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ بأحد الازمنۃ الثلاثۃ۔ کہتے ہیں اسم اصطلاحی اعتبار سے وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسی، اپنے معنی پر، یعنی جو اس کے اندر معنی پایا جا رہا ہے اس معنی پر دلالت کرے، غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے سے ملے بغیر، غیر مقترن ملے بغیر، اور تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے سے۔ زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ تو ان تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے سے ملے بغیر، نہ اس میں ماضی کا زمانہ ہے، نہ اسی طرح سے اس میں حال کا زمانہ ہے، یا اسی طرح سے آئندہ اس میں زمانہ ہے، کوئی بھی زمانہ، تینوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں ہے۔ اور لفظ اپنے معنی اور مفہوم پر بھی دلالت کرتا ہے، تو ایسا کلمہ اسم کہلاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے۔ نحویوں کے یہاں اسے اسم کہا جاتا ہے۔ وفی اللغۃ سمۃ الشیء، اور لغت میں چیز کی علامت کو کہتے ہیں سمۃ، وصف، علامت اسی سے ہے سمۃ۔ واو جو ہے حذف کر کے اس کے عوض میں آخر میں تا دی گئی ہے، تو سمۃ الشیء یعنی کسی چیز کی علامت، تو علامت کو کہتے ہیں لغت میں اسم کا معنی علامت۔ اور اس علامت کے اعتبار سے اسم جو اس کے قسیم ہیں، یعنی فعل ہیں یا اسی طرح سے حرف ہیں، ان کو بھی شامل ہے۔ تو اسم اصل میں نام جو کسی کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ علامت ہوتا ہے، یعنی مدلول پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے۔ یاد رہے اس موقع پر اسم کس سے نکلا ہے، اس کے تعلق سے علماء کے درمیان میں کوفی اور بصری جو مکتب فکر ہیں اہل لغت کے یا نحو کے، تو ان کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول تو یہی ہے کہ یہ سمۃ الشیء سے ہے، یعنی علامت کے معنی میں، چونکہ یہ اپنے مدلول کے لیے علامت ہوتا ہے اس لیے اسے اسم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا معنی اس کا یہ سمعون سے ہے، اسم جو ہے یہ سمعون سے ہے،
اور سمومن کا معنی بلند ہونا ہوتا ہے، چونکہ یہ اپنے دونوں قسم پر یعنی فعل اور اسم حرف پر بلند ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، جبکہ فعل صرف مسند ہو سکتا ہے اور حرف مسند اور مسند الیہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے چونکہ دونوں پر بلند ہے اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو یہ علماء کے درمیان میں کوفی اور بصری نحو کے جو علماء ہیں ان کے درمیان میں اختلاف ہے۔ کوفیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سمت الشے سے ہے، بصریوں کا جبکہ کہنا یہ ہے کہ یہ سمون سے ہے، اور اس طرح سے دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مؤلف نے یہاں کوفیوں کے قول کو ذکر کیا کہ لغت میں اسم سمت الشے سے ہے، یعنی کسی چیز کی علامت، اے علامت یعنی اس کی علامت، یعنی کسی چیز کی علامت، کیونکہ اسم علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهُوَ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ يَشْمَلُ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثَ، اور اس اعتبار سے اسم یہ تینوں کلمات کو شامل ہے، یعنی اسم، فعل اور حرف ہر ایک کو یہ شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل ہو یا اسی طرح سے حرف ہو، یہ بھی اپنے مدلول پر ایک طرح سے علامت ہوتے ہیں، اپنے مدلول پر کیا ہے، یہ بھی علامت ہے۔ تو فعل یہ علامت ہے اپنے مدلول کی، اور اس مدلول کیا ہے، یعنی ایسا کلمہ جو اپنے معنی کو بتلائے اور زمانہ بھی اس کے اندر پایا جائے۔ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا عَلَامَةً عَلَىٰ مَعْنَاهُ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے معنی پر علامت ہے۔ تو یہ لغت میں اسم کا معنی ہوا اور اصطلاح میں اسم کا معنی ہوا۔ آگے کہتے ہیں وَالْفِعْلُ فِي الْاصْطِلَاحِ، اور فعل اصطلاح میں، یعنی فعل کی اصطلاحی جو تعریف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، ما دل علی معنی فی نفسہ مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، دو چیزیں یہاں بیان کی، یعنی وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرے، معنی فی نفسی یعنی اپنے معنی پر دلالت کرے، مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے مل کر، یعنی تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اپنے معنی پر تو دلالت کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو اس کو فعل کہیں گے، یعنی اپنے معنی کو بتلا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ جیسے مثالیں اس سے پہلے دی جا چکی ہیں، اسم کی بھی مثالیں ہیں، رجل، فرس، یا اسی طرح سے حمار، قلم، کتاب وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اسم کی مثالیں ہیں۔ اور فعل کی مثالیں جیسے ضربہ ہے، قتلہ ہے، اس نے مارا، اس نے قتل کیا، اور یقتل وہ قتل کرتا ہے، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو یہ زمانہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے اور اپنے معنی کو یہ پوری طرح سے واضح بھی کر رہا ہے۔ وفی اللغت، اور لغت میں کہتے ہیں، اور جہاں تک لغت کا معنی ہے، نفس الحدث الذی یحدثہ الفاعل، اور لغت میں مصدری معنی ہی کو کہتے ہیں، اور لغت میں مصدری معنی ہی کو کہتے ہیں الذی یحدثہ الفاعل، وہ معنی، مصدری معنی جس کو فاعل ایجاد کرتا ہے۔ لغت میں فعل کسے کہتے ہیں، یعنی مصدری معنی ہی کو فعل کہتے ہیں، وہ معنی جس کو فاعل ایجاد کرتا ہے۔ من قیام، جیسے قیام ہے، او قعود، یا قعود بیٹھنا، او نحوہما یا ان کے علاوہ، یعنی جیسے قیام ہے، قعود ہے، تو یہ لغت کے اعتبار سے یہ بھی فعل ہے، کیونکہ معنی مصدری کو فعل کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے یہ فعل
نہیں ہے، بلکہ یہ اسم میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ چیز کا نام ہو گئے، اٹھنا بیٹھنا یہ نام ہو گیا ہے، ایک طرح سے ایک معنی اور ایک چیز کا نام ہو گیا، تو یہ ایک اصطلاحی اعتبار سے یہ اسم میں داخل ہوں گے، فعل میں نہیں ہوں گے، لیکن لغوی اعتبار سے فعل اسی کو کہا جاتا ہے۔ آئی بات میں والحرف فی الاصطلاح، اور اصطلاح میں حرف کا کیا معنی اور مفہوم ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ما دل علی معنی فی غیرہ، ما دل علی معنی فی غیرہ، جو اپنے علاوہ کسی دوسرے معنی پر دلالت کرے، دوسرے کے معنی پر دلالت کرے، یعنی اس کا معنی کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے، تو یہ اصطلاحی معنی ہے حرف کا۔ وفی اللغت، اور لغت میں طرف الشیء، لغت میں کسی چیز کے کنارے کو کہا جاتا ہے، طرف الشیء چیز کا کنارہ، کحرف الجبل جیسے پہاڑ کا کنارہ۔ وفی التنزیل، اور تنزیل میں یعنی قرآن مجید میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرفن، کنارے ہو کر، یعنی ایک کنارے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ الآیہ پوری آیت، اے علی طرف و جانب من الدین، مطلب کیا ہے علی حرفن کا، اے علی طرف و جانب من الدین، یعنی دین کے ایک کنارے اور ایک جانب ہو کر عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے لا يدخل فیہ علی ثبات و تمکن، یعنی دین میں جماؤ کے ساتھ اور اسی طرح سے استقلال اور استقامت کے ساتھ داخل نہیں ہوتے ہیں۔ لا يدخل فیہ یعنی دین میں داخل نہیں ہوتے ہیں، جماؤ کے ساتھ اور اسی طرح سے استقلال اور ثبات کے ساتھ۔ فَهُوَ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پس وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی خیر پہنچتی ہے، فَهُوَ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، یا اگر ان کوئی خیر پہنچتی ہے، من صحت و کثرت مال و نحوہما، تندرستی یا اسی طرح سے مال وغیرہ کی کثرت، اطمئنان بھی، تو دین پر مطمئن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت نوازا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور کوئی آزمائش پہنچتی ہے، تنگی پہنچتی ہے، اے شر، یعنی برائی لاحق ہو جاتی ہے کوئی، من مرض او فقر او نحوہما، جیسے بیماری ہے یا اسی طرح سے محتاجگی یا اس کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ اور جو دوسری برائیاں اور شر کی چیزیں ہیں، انقلب علی وجہہ عنہ، تو اپنے چہرے کے بل دین سے پلٹ پڑتے ہیں، یعنی پھر جاتے ہیں دین سے۔ پھر تو خوشحالی میں تو دین داری نظر آتی ہے، خوشحالی میں تو دین دار بنتے ہیں، اور جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو دین سے پلٹ جاتے ہیں، اس طرح سے یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ مؤلف نے اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق اس مسئلے کو جب ختم کیا تو آیت کریمہ یہاں بیان فرما دی ہے۔ آئی بات میں تو یہ اسم فعل اور حرف، اور اس اسم فعل حرف کا لغوی معنی اور اسی طرح سے اصطلاحی معنی ہے جو مؤلف نے یہاں بیان کیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔